ادیب سے دعائیں لیا کرو. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں، میں اس جمعے بھی بچوں سے کہہ رہا تھا، میں پتر وہ جب وقت آتا ہے نا پھر ڈاکٹر ہمیں کیا کہتا ہے، اور جی بس ہوں دعا کراؤ، پھر اسی نکلنے ہیں دعا لیں. میں کہتا ہوں تو پہلے دعا لے کے رکھیا کر کو، تو پہلے دعا لے کے کون رکھیا کر، تاکہ تو وقت آئے تجھے دعائیں مانگنے نہ جانا پڑے، تیرے پاس پہلے بڑی دعائیں پڑی ہوں. اور حضرت جی آپ کو کیا پتا دعا کیا کیا کر دے، اس لیے دعائیں لیا کرو. وہ میرے آقا میرے مولا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ شہزادے تھے حضرت، یہ شہزادے ہیں. لکھا امام صاحب کا جب انتقال ہو گیا نا، اور غسل دینے کے لیے امام صاحب کی جسم مبارک سے لباس اتارا گیا تو آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا حضرت، جیسے نماز پڑھنے والوں کی پیشانی پہ ہوتا ہے، گھٹنوں پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹخنوں پہ ہوتا ہے، آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا. واپس میں باتیں شروع ہو گئی، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو جو آپ کے غلام تھے وہ پاس کر فرمایا امام کے لیے کوئی بات دل میں نہ لگا. آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے، نہیں تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا ہے. کہا بتاؤ پھر کس چیز کا نشان ہے؟ فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. ہاں چھڈو حضرت جی، آئی یہ بوریاں ہی کل کام آنی ہیں دنیا کی، لیکن حضرت جی وہ بوریاں جو میڈیا بلا کے ہم دے رہے ہیں میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. میں حضرت جی رات کا اندھیرا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ وہ لکھا ہے کہ آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے، ایک مولا علی کا چاہنے والا گزرا، آپ کو روتا دے کے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ اللہ علی سے ناراض ہو گئے. وہ عرض کرتا ہے نہیں حضور، اللہ زمانے نہ تے ناراض ہو سکتا، علی نہ ناراض نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ عرض کرتا ہے حضور دلیل دیں کس طرح لگتا ہے آپ کو کہ ناراض ہو گئے؟ آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے، علی کے گھر مہمان ہی کوئی نہیں آئے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ محبت کر، اللہ نے آپ کو بڑا مال دیا ہے، کھانیاں پائی جی 2 روٹیاں میں، بوتیاں کھاؤ گے تو کنی دیر کھا لو گے، ان قریب ڈاکٹر نے اور چھڑنی ہے، رل کے کھاؤ گے. اور قبلہ میرے استاد ہے آج بھی حیات ہے ماشاءاللہ، 80 سے ان کی اوپر عمر ہے. اور میں جب بھی گیا ہوں حضرت کو گوشت کھاتے دیکھا. یہاں تو 50 سے اوپر ڈاکٹر بند کر دیتا ہے، گوشت بند، دیسی گھی بند، ٹھیک ہے جی بند کر دیتا ہے ڈاکٹر. حضرت کی عمر 80 سال سے ماشاءاللہ اوپر ہے. یہ تقریباً 6 ماہ پہلے میں گیا، میں حضرت کو پھر گوشت کھاتے دیکھا، اور اپنی عادت کے مطابق میں نے حضرت کو پھر منع کیا. میں حضور بڑی عمر ہو گئی ہے گوشت نہ کھایا کرو. فرمان لگے کی ہوئے گا؟ میں حضور بلڈ پریشر ہو جائے گا، یورک ایسڈ ہو جائے گا، شوگر. فرمان لگے میں نے کھ بھی نہیں ہونا ہے. میں حضور کیوں نہیں ہونا ہے؟ فرمان لگے میں ہو ہی نہیں سکتا کبھی. میں حضور کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمان لگے میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آج تک کبھی بھی کلیاں نہیں کھاتا ہے. کلیاں نہ کھاؤ حضرت جی، کنی دیر کھا لو گے، رل کے کھاؤ، ساری زندگی کھاؤ، کبھی کلیاں نہ کھاؤ. اور میری الحمدللہ جی نیت ہے، میرا اللہ میری اس نیت کو پورا کرے. یہ صرف آپ کی تربیت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی میرا اور کوئی نہیں. میں نے ایک دن پڑھا تھا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ آپ اپنی جیب سے 100 گھروں کا خرچہ چلاتے تھے. اور انشاءاللہ امام کے جوڑوں کے طفیل انشاءاللہ نیت کی ہے کہ 100 ہی چلانے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. چلاؤ بابا چلاؤ حضرت، شاید کل کو معافی کا سلسلہ بن جائے. باقی جو گل صاحبہ کتاباں چاہیے تو پھر تو میاں محمد صاحب فرماندے نے عدل کریں تو تھڑ تھڑ کم اونچیاں شاناں والے بخشے جاون، جے فضل کریں تو بخشے جاون. میں یہ بھی کچھ حضرت جی کچھ ٹورو سلسلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہیں، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فضل ہیں. وہ لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. حضرت ذرا شانے دیکھو، حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. تھوڑی شان ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یارے غار ہیں، یارے مزار ہیں،
تھوڑی شان ہے لیکن ذرا جی عمل دیکھو کیا کرنا. روز آپ نے اس کے گھر تشریف لے جانا, جا کے جھاڑو دینا, پانی تازہ بھر کے لانا, آٹا گوندنا, سالن پکانا, اماں جی کو کھلا کے واپس آ جانا. اور جب کہیں تشریف لے جاتے تو کیا کرنا, کسی کی ڈیوٹی لگانی کہ بھائی میں جا رہا ہوں جہاد پہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ بطور غلام, تو یہ کام اب تو نے کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. آپ فرماتے میں نے اس بندے سے کہا تو نے نہیں جانا, آج میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اس انداز سے خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں کہ خدمت آج ہی ہوئی. اب کہتے ہیں نا میری کوشش تھی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں. فرماتے ادھر بھی یہ نظریہ تھا. اب فرماتے میں چلا گیا, جا کے نا آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں جی کو نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آئے بلکہ آج عمر آئے. فرماتے میں نے جا کے پہلے جھاڑو دیا, سارا گھر صاف کیا. فرماتے جا کے تازہ پانی بھر کے لایا, آٹا گوندا, آٹا تیار ہونے کے لیے رکھا, سالن بنایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, اماں جی کو بٹھایا, ایک وہ فرماتے نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا, اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. کہتے جیسے نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگانا تو اماں جی آگے سے پوچھتی کیا ہے, آج ابو بکر نہیں آئے ہیں, آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اماں جی کے لیے تو یہی مشہور ہے کہ یہ نبینا ہے, ان کو نظر ہی نہیں آتا, لیکن اس کو تو نظر آتا ہے. اگر نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کس طرح پتا چلا آج ابو بکر نہیں آئے ہیں. مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. اب فرماتے میں نے اماں جی سے پوچھا اماں جی آپ کو تو نظر آتا ہے. وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا اماں جی اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیں آپ کو کس طرح پتا چل گیا آج ابو بکر نہیں آئے. اب فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اماں نے منہ کھول کے دکھایا, اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, نوالا پہلے اپنے منہ میں رکھ کے نا اس کو نرم کرتے ہیں, اس کو چباتے ہیں, کیونکہ میں چبا نہیں سکتی, میرے منہ میں دانت کوئی نہیں, پہلے اس کو چباتے ہیں. جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں, میں نگل لیتی ہوں. آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگانا تو میں سمجھ گئی ہو نہ ہو آج ابو بکر نہیں ہے. حضرت جی آج لگیا تھا جی بازار پائی جی, اج اپنی آخرت لی کچھ کٹھا کر لو, اج اپنی قبر تیار کرا لو, اج اپنی قبر سجا لو. بڑا ڈاڈا پیڈا ہے. اور میں نے اس دن بھی وہاں کہا تھا ہو سکتا ہے شیطان باہر جا کے آپ کے دل میں یہ بات, اور نہیں ہم مولویاں نہیں گلاں بھائی جی, ہم مولویاں نہیں گلاں نہیں جی کتے مارے نہ چاہیے قبرستان ایویں نہیں پرے پے دے. یہ شیطان ڈالے گا آپ کے دل میں, انہیں چھڈو ہے مولویوں نو کام ہی کوئی نہیں ہو, کوئی گل نہیں جی ہے بھائی جی.